کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، منت نظر ہے، نظر بھی اسے کہتے ہیں، ہمارے یہاں اسے منت کہتے ہیں۔ یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تو آپ پر مقرر نہیں تھا، آپ نے اپنے آپ پر کوئی نیکی کرنا لازم کر لیا۔ کسی وجہ سے آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اسے شفا مل جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو صدقہ اچھا لگتا ہے، تو آپ یعنی پسند ہے، تو آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو اپنا کرم فرما، میرے مریض کو شفا نصیب فرما دے، میں تیرے راستے میں یہ 5000 روپے خرچ کر دوں گا۔ یہ منت ہے، یہ منت ہے۔ اس کی ہے 3 صورتیں، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ بغیر شرط کے آپ اللہ رب العزت سے کہیں اللہ تو نے اتنے احسانات کیے، بھلا میری اوقات تھی، میں جن نعمتوں میں ہوں تو نے اتنے احسانات کیے، میرا ارادہ ہے میں تیرے لیے یہ کام کر دوں گا، میری کوئی شرط نہیں ہے، میری کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ سب سے اچھی منت کی صورت ہے۔ غیر مشروط طور پر ایک نفلی کام کو اپنے آپ پر ڈال دینا اور اسے انجام دینا تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، دنیا اور آخرت کی خیر ہو۔ یہ سب سے اچھی منت ہے، پسندیدہ ہے۔ مان لیں تو اسے پورا کریں، مان لیں تو اسے پورا کر لیں۔ دوسری منت ہے بخیل کی منت، کنجوس کی منت۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا کام کر، میں تیرا کام کروں گا، مفت میں میں نفلیں نہیں پڑھتا، میرا بچہ پاس ہو جائے میں 20 رکعتیں پڑھوں گا، نہیں پاس ہوتا میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ پر شرط لگانا کہ اللہ تیری عبادت اس وقت کروں گا جب میرا کام ہوگا، یہ کام ٹھیک ہو میں یہ کروں گا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ انما یستخرج بہ من البخیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنجوس آدمی سے کوئی نہ کوئی نیکی اس طرح نکلوا لی جاتی ہے، ورنہ وہ نیکی کرنے والا نہیں ہے، نیکی کو وہ انجام نہیں دیتا۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر مان لی ہے تو اسے پورا کرنا لازمی ہے، مان لی ہے تو اسے پورا کرنا لازمی ہے۔ ہاں اگر اس میں کوئی گناہ کی بات ہو، کوئی قطع رحمی کی بات ہو، کوئی حق تلفی کی بات ہو، یا بیگانے مال کی مثلاً بات ہو، تو وہ منت پوری نہیں کی جائے گی۔ مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی دشمن کے ہاتھ لگ گئی، ایک صحابیہ بھی دشمن کی قید میں آ گئی۔ وہ صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے انہوں نے جا کے ڈھک دیا، رات کا ٹائم تھا، میں کوشش کر کے اپنی رسیاں وغیرہ کھلوا کر باہر نکلی، اونٹوں کے باڑے میں آئی تاکہ ایک اونٹ کھولوں اور میں یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ میں اونٹوں کے پاس جاتی گئی، کوئی اونٹ مجھ سے مانوس نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں بندھی ہوئی تھی، وہ مجھ سے مانوس ہو گئی، میں نے اس کی رسی کھولی، سوار ہوئی، میں نے دوڑا دی، اونٹنی پر سوار ہوں اور میں جا رہی ہوں، پیچھے وہ لوگ جاگ گئے، وہ میرے پیچھے دوڑ پڑے، میں آگے وہ پیچھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تو اپنا کرم فرما، مجھے نجات نصیب فرما دے، اس اونٹنی کو تیرے نام پر قربان کر دوں گی، اس اونٹنی کو تیرے نام پر قربان کر دوں گی۔ تو اللہ نے نجات دے دی، اللہ نے نجات دے دی۔ میں مدینہ پہنچ گئی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی واپس کی، میں نے کہا آپ کی اونٹنی چھڑا لائی ہوں، لیکن میری مجبوری ہے، میں نے اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا بے سما اجر تھی، تو نے برا اجر دیا، تو نے اسے برا اجر دیا، وہ تجھے بچائی اور تو اسے ذبح کرنا چاہتی ہے۔ نہ، لا وفا لنذر فی معصیت اللہ ولا وفا لنذر فیما لا یملک الانسان۔ اللہ کی نافرمانی کی منت مانی ہے تو وہ وفا نہیں ہے، اس کو پورا نہ کرو، قسم کا کفارہ ادا کرو اور منت پوری نہ کرو۔ اور کسی بیگانے کے مال کی منت مانی ہے تو بیگانے کے مال کو تلف نہ کرو اور خود جرمانہ بھرو، کفارہ ادا کرو۔ اور منت کا کفارہ کیا ہے؟ منت کا کفارہ 3 روزے ہیں، یا 10 مسکینوں کا کھانا ہے، یا ان کا لباس ہے، یا ایک غلام کی آزادی ہے۔ غلام آج کل نہیں ہے، 10 جوڑے کپڑوں کے، یا 10 مسکینوں کا کھانا، یا 3 روزے رکھنا۔ یہ قسم کا بھی یہی کفارہ ہے اگر ٹوٹ جائے تو، اور منت کا بھی یہی کفارہ ہے اگر منت پوری نہ کرے تو۔ تیسری منت ہے گناہ کی منت۔ گناہ کی منت پوری نہیں کی جائے گی، اگر مانی بھی ہے تو اسے توڑ دیا جائے گا، قسم کا کفارہ ادا کیا جائے گا، کفایت ہے۔